إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد. محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر منگل کے روز ہفتہ میں ایک مرتبہ میں درس تفسیر قرآن لے کر کے روبرو ہوتا ہوں، اور ہفتہ میں ایک روز اور وہ منگل کے روز ہے، رات میں 9:30 بجے نیپالی وقت کے مطابق اب وقت آ چکا ہے، اس لیے آپ کے سامنے آج میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 سے لے کر 106 تک کی تفسیر اور توضیح ہوگی. محترم ناظرین کرام، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہمیں دیا ہے تاکہ ہم آپ کے سامنے اپنی زبان میں اور اپنی صلاحیت کے مطابق رکھ سکیں، اور آپ درس تفسیر قرآن سن کر کے عمل کریں تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے بروز قیامت راہ نجات بن سکے. ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میری نگرانی میں ایک تنظیم جمعیت خدام الناس التعلیمیہ والخیریہ چل رہی ہے، وومن ڈیولپمنٹ ویلفیئر اینڈ ایجوکیشن سوسائٹی کے نام سے، جو سرکاری رجسٹرڈ ہے اور باضابطہ اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی ہے. انشاءاللہ العزیز لائیو کے آخر میں وہ اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کے سامنے میں لکھ ٹائپ کر دوں گا. آئیے میں آج کے اس درس میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 سے لے کر کے 106-7 کی تفسیر اور توضیح میں رکھتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ہم جو کچھ سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آئیے ایک مرتبہ تلاوت قرآن پاک سماعت فرما لیتے ہیں تاکہ ان کے سننے پہ اور ان کے پڑھنے پہ جو نیکی ہے وہ نیکی ہمیں مل جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کتاب اللہ کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے گویا کہ 10 نیکیاں وہ لے کے واپس جاتا ہے، 10 نیکیاں سے اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے. تو بہت ہی فضیلت ہے. اس لیے سب سے پہلے میں آپ کو تلاوت قرآن پاک سے محظوظ کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو معانی جو مفہوم ہے وہ میں رکھوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ
واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت کر لی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کے کیا معنی ہے اور کیا مفہوم ہے، اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر یہ لوگ مومن ہو جائے، اللہ پہ ایمان لائے اور رسولوں پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ ایمان لائے، یعنی یہ لوگ مومن ہو جائے، وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور ساتھ ہی تقوی اختیار کر لے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگے، تو اللہ کے یہاں بہترین ثواب ہیں۔ یعنی جو لوگ اہل ایمان ہیں، اہل تقوی ہیں، گویا کہ وہ لوگ نیک آدمی ہیں اور نیکی کا کام انجام دے رہے ہیں۔